السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج اس کی 4 تاریخ ہے۔ پیر کے دن 29 ذی قعدہ کو الحمدللہ ہمارے جے پور شہر ہی کے اندر رؤیت عامہ ہوئی، اور مختلف مقامات میں مقامات پر بہت صاف طریقے سے لوگوں نے چاند دیکھا۔ اس لیے عید الاضحیٰ یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ جمعرات کے دن انشاءاللہ ہوگی۔ میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کی طرف سے کچھ ہدایات ہیں ہمارے سب کے لیے۔ ان میں سب سے پہلی ہدایت تو یہ تھی کہ ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو رمضان المبارک کے بعد عبادت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی ہے، کہ ان میں ایک ایک روزہ ایک ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ دوسرا حکم یہ تھا اور دوسری ہدایت یہ تھی کہ جن حضرات کو اللہ نے صاحب نصاب اور صاحب وسعت بنایا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کرنے تک چاند دکھنے سے لے کر بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ عمل مستحب ہے، ثواب کی چیز ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے آدمی اس پر عمل نہ کر سکتا ہو تو کوئی حرج والی بات بھی نہیں۔ تیسرا حکم اور تیسری ہدایت ان ایام کے اندر ایک یہ ہے کہ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، اس کی خاص طور سے فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے یعنی 2 سال کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو گزشتہ سال اور 1 سال ابھی آیا ہی نہیں ہے، بلکہ علماء نے ایک بڑی باریک بات لکھی ہے جو بہت غور سے سمجھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف، اور ابھی جو سال آیا نہیں ہے اس آنے والے سال کے بھی گناہ معاف۔ اس میں ایک باریک بات علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اتنی برکت دے دیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے بقرہ عید تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں گے، اس لیے کہ آنے والے سال کے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جب یہ رہے گا ہی نہیں دنیا میں تو گناہ کہاں سے کرے گا؟ تو اس حدیث سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے جو ایک خاص عمل اس مہینے کا ہے، وہ یہ ہے ایام تشریق میں اور بقرہ عید کے دنوں کے اندر تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی مردوں کے لیے 24 نمازیں ہوتی ہیں اور عورتوں کے لیے 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ 24 نمازیں مردوں کے لیے اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک عید الاضحیٰ کی نماز بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، ورنہ 4 دن تو پورے ہیں اور 5ویں دن کی 3 نمازیں ہیں عصر تک، فجر، ظہر اور عصر۔ یہ 23 نمازوں کے اندر یہ حکم ہے ہم سب کے لیے
کہ جب ہم فرض نماز کا سلام پھیریں تو ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ اس کا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ایک مرتبہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھنا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ واجب ہے۔ مرد تو اہتمام کر ہی لیتے ہیں مساجد کے اندر، کسی ایک نے بھی پڑھی تو سب کو دھیان آ جاتا ہے۔ عورتوں کو خاص طور سے اس کی یاد دہانی کرانی چاہیے، اور ان کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ گھر میں وہ مقام اور وہ جگہ جہاں وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں وہاں ایک کاغذ پر لکھ کر اس کو لگا لینا چاہیے، تاکہ جب نماز کا سلام پھیریں تو وہ لکھا ہوا سامنے ہو اور ان کو یاد آ جائے اور وہ ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ لیا جائے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ یہ عشق و محبت کا ایک ترانہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے موقع پر پیش آیا تھا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی انوکھی عبادت تھی کہ زمین و آسمان نے اس سے پہلے ایسا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ ایک باپ اللہ کے حکم سے اپنے لخت جگر کو، اپنے دلبر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے اور اپنے ہاتھوں سے قربان کرے۔ یہ ایک ایسی انوکھی عبادت تھی جو آج تک زمین و آسمان کے درمیان کسی مخلوق نے نہیں دیکھی۔ چنانچہ جس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی تو جبریل امین اور ان کے ساتھ فرشتے جو جنت سے دمبا لے کر آئے تھے، یہ منظر کو دیکھ کر بلند آواز سے کہہ اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ آواز ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے میرے بجائے جنت سے دمبا میرے بجائے قربان کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں بزرگ ہستیوں کا الفاظ اور ان کی اللہ کی تعریف کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے تکبیر تشریق بنا کر ہم مسلمانوں کو دیا ہے اور اس کے اہتمام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی بدھ کے دن فجر سے شروع ہوگی اور اتوار کے دن عصر کی نماز تک اس کو پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جو ان ایام کا سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو پا کر اپنے لخت جگر کو قربان کیا اور ساری کوششیں کر ڈال لی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کیا گیا، اور اس عمل کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں اس طرح قبول کیا کہ قیامت تک کے آنے والے سارے مالدار مسلمانوں پر یہ چیز واجب قرار دے دی کہ جب بھی یہ موقع آیا کرے ذی الحجہ کا تو مالدار مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کر کے اور ان کی یادگار کو زندہ اور جاوید کرنے کے لیے اپنی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، میں ہر سال عموماً عرض کرتا ہوں تاکہ یاد دہانی رہے کہ قربانی ہم میں سے کس پر واجب ہے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر قربانی ہم میں سے کسی پر واجب ہوئی اور اس نے قربانی نہیں کی تو اتنی سخت ڈانٹ اور اتنی سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کو یعنی سن کر ہماری روح کانپ جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر فلا يقرب مصلى۔ خبردار جس آدمی کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو اور قربانی کر سکتا ہے اور قربانی اس پر واجب ہے، اس کے باوجود ایام قربانی کے اندر اس نے قربانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو ہمیں بیان کرتے ہیں، خبردار اس کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہماری مسجد اور ہمارے گھر کے قریب تک نہ آئے۔
خبردار خبردار، یعنی اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے جس کو صاحب نصاب بنایا، یہ مال اللہ ہی نے دیا اور اس کے باوجود آدمی قربانی نہ کرے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر آدمی خرچ نہ کرے، اتنی سخت وعید اس کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی ہر مسلمان پر جو بالغ ہو، عاقل ہو اور قربانی کے ایام کے اندر وہ مقیم ہو، اپنے وطن میں یا کہیں اور اقامت کی حالت میں ہو، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہو جو اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، چاہے وہ مال سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، تجارت کے مال کی شکل میں ہو، یا یہ کہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کے سامان کے علاوہ کوئی چیز اپنے گھر میں ایسی رکھی ہوئی ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو ایسے آدمی پر یا ایسی عورت پر قربانی کرنا واجب ہے، اس کو مستقل اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ ایک بہت غلط رواج پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ پڑا ہوا ہے کہ ایک بکرا لاتے ہیں اچھی قیمت کا بازار سے خرید کے اور وہ قربانی کر لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں بھی قربانی ہوتی ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی طرف سے وہ بکرا ہوا ہے، کس نے قربان کیا ہے، بس لم سم میں ایک بکرا لیا ہے، 2 بکرے لیا ہے اور قربانی کر دی، اور بھائی ہمارے یہاں بھی قربانی ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گھر میں جتنے افراد ہیں بالغ، ان کے بارے میں آدمی کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کتنی مستورات ہیں جن کے پاس زیورات ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، کتنے مرد ایسے ہیں جو بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس 40-45 ہزار روپے کے برابر کوئی سامان ہے یا پیسے ہیں یا کوئی تجارتی مال ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی الگ الگ ہونی ضروری ہے۔ ہاں اتنی گنجائش ہے آپ کے لیے کہ آپ ہر ایک کی طرف سے بکرا قربان نہیں کر سکتے، تو آپ بڑا جانور لیں، اس میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں اور 7 آدمی اس میں حصہ لے کر اپنی اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر گوشت بڑے کا آپ کھاتے ہیں تو استعمال کیجئے، اور اگر نہیں کھا سکتے ہیں تو اس کو غربا میں تقسیم کر دیجئے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی قربانی آپ پر واجب ہے لیکن آپ اپنی قربانی نہیں کر رہے ہیں، یا آپ کی مستورات پر قربانی واجب ہے اور آپ اپنے مستورات کی طرف سے قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بڑی سخت ڈانٹ اور بڑی سخت وعید ہے۔ اسی طرح اپنی قربانی جو واجب ہے آپ کے اوپر، اس کو ادا کرتے ہوئے مزید آپ اپنے مرحوم والد کی طرف سے، اپنے مرحوم والدہ کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، نانا نانی کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے جو آپ کے مرحومین ہیں، آپ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ اسی طرح اور اس کا ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ثواب کی اور اچھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی کو کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بھی ایک حصہ قربانی کا لے لیں، یا کوئی جانور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر بھی قربان کر دیں، تو یہ بھی بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ میں عموماً عرض کرتا رہتا ہوں، علی ابن موفق ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے متعدد حج کیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، علی تم نے میری طرف سے حج کیا، میری طرف سے طواف کیا، اللہ کے نبی کیا، میری طرف سے سعی کی، اللہ کے نبی بے شک کی، میری طرف سے کنکریاں ماری، اللہ کے نبی بے شک ماری۔ پھر اخیر میں آپ نے فرمایا، تم نے میری طرف سے قربانی کی، ہاں اللہ کے نبی آپ کی طرف سے قربانی کی۔ آپ نے فرمایا، علی کان کھول کے سن لے، میں قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں داخل کروں گا۔ اس لیے اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بڑے جانور میں کوئی ایک حصہ یا کوئی چھوٹا جانور کر سکتے ہوں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بھی کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 دمبے ذبح کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ یہ 2 دمبے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ فرمایا ایک میری طرف سے ہے اور ایک اللہ کے نبی کی طرف سے ہے۔
ایک مستقل معمول تھا علی رضی اللہ عنہ کا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کیا گیا۔ قربانی کا بہت بڑا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اللہ کے نزدیک قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ محبوب عمل اور ثواب کی چیز اللہ کے نام پر جانور قربان کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا: انہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها۔ یہ جانور قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں سمیت، اپنے کھر سمیت، اپنے بالوں سمیت، اپنے جسم کے ایک ایک عضو سمیت لایا جائے گا، اور اس کو قربانی کرنے والے کی نیکیوں کے ترازو میں رکھ دیا جائے گا، جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور وزنی ہو جائے گا اور اس کی مغفرت کا فیصلہ ہوگا۔ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے اور قربانی کرنے والے کی مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: فطیبوا بہا نفسا، یاد رکھو قربانی کو خوش دلی اور پاک نیتی کے ساتھ کرو۔ پاک نیتی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیت کے اندر کسی قسم کا بگاڑ مت داخل کرو، کہ آپ قربانی تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ کے اندر نمائش بھی کر رہے ہیں، ہمارا اتنے کا تمہارا اتنے کا، ہمارا گوشت اتنا نکلا تمہارا اتنا نکلا، ہم نے اتنے کا خریدا تم نے اتنے کا خریدا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی تو اخلاص پر مبنی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے متعلق فرمایا ہے: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہو، یاد رکھو نہ اللہ کو تمہارے جانور کے خون کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کو تو تمہاری پاک نیتی اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ تمہاری نیت کے اندر جتنا اخلاص اور پاکیزگی ہوگی، اللہ کے یہاں تمہاری قربانی اسی کے بقدر قبول ہوگی۔ اس لیے فرمایا نیک نیتی کے ساتھ قربان کرو، نیک نیتی کے ساتھ قربان۔ اس لیے قربانی آدمی کو خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، کنجوسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کا جو جانور ہے وہ جو شریعت نے متعین کیے ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اسی طرح مینڈا ہے، یہ چھوٹے جانور ہیں۔ اسی طرح بڑے جانور میں بھینس ہے، پاڑا ہے، یہ بڑے جانور ہیں۔ بڑے جانور کے اندر 7 آدمی قربانی کر سکتے ہیں، 7 حصے تک اس میں ہوتے ہیں، چاہے آپ پاڑا کریں یا کوئی بھینس قربان کریں۔ چھوٹا جو جانور ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور ہوتا ہے، چاہے بکرا کریں یا بکری کریں، چاہے کوئی دمبا کریں یا دمبی کریں، بھیڑ کریں یا مینڈا کریں، ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کی عمریں جو شریعت نے متعین کی ہیں، چھوٹا جو جانور ہے، بکرا ہو یا بکری ہو، وہ پورے سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم کا اگر ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جو 2 دانت نکلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ اس کی علامت ہے۔ اگر آپ کے گھر کا پلا ہوا جانور ہے جو آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یا آپ کے ایسے قریبی جاننے والے کا جانور ہے جو اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور آپ کو اعتماد ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر دانت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ گزشتہ بقرعید سے پہلے پیدا ہوا تھا تو آنے والی اس بقرعید پر آپ اس کو قربان کر سکتے ہیں، چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا اس کے دانت نہ نکلے ہوں۔ ورنہ بیچنے والا کوئی بھی آدمی آپ کو سال بھر سے کم کا جانور نہیں بتائے گا۔ اتنا تو چاہے مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو، وہ جانتے ہیں کہ سال بھر سے کم کا اگر میں اپنا جانور بتاؤں گا تو میرا جانور کوئی نہیں خریدے گا۔ اس لیے آپ اجنبی آدمی کی بات پر اعتماد نہ کریں، یا تو 2 دانت دیکھیں جب جانور خریدیں، اور اگر اس سے ایسی علامت نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا احتیاط رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بھیڑ، اس میں شریعت نے اتنی گنجائش رکھی ہے بھیڑ اور مینڈا کہ اگر 6 مہینے سے اوپر کا ہو، چاہے سال بھر سے کم ہو، لیکن دیکھنے میں ایسا موٹا فربا ہو کہ اگر سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کے برابر کا یا ان سے بڑا لگے، تو ایسا جانور 6 مہینے سے اوپر کا بھیڑ یا مینڈا، اچھی طرح یاد رکھ لیں، میں بکرا بکری کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بھیڑ یا مینڈا 6 مہینے سے اوپر کا ہو، جو سال بھر کے جانوروں کے درمیان میں سال بھر کا لگتا ہو، تو وہ بھی قربان کیا جا سکتا ہے اور اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو بڑا جانور ہے اس کے لیے 2 سال ہونے ضروری ہے۔
آپ بھینس کی قربانی کریں یا پاڑے کی قربانی کریں، کم سے کم اس کے 2 سال پورے ہونے ضروری ہیں۔ 2 سال سے کم کا جانور ہے تو نہ بھینس کی قربانی ہوگی نہ پاڑے کی قربانی ہوگی۔ اسی طرح قربانی کا جو وقت ہے وہ قربانی کے 3 دن ہیں، آپ سمجھیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں ان 3 دن میں، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، ان 3 دن میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، چاہے دن میں کریں چاہے رات میں کریں، چاہے مسلمان مرد کرے چاہے مسلمان عورت کرے، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے شہر کے اندر، کہیں بھی اگر عید کی نماز ایک جگہ ہو گئی ہے تو عید کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چاہے قربانی کرنے والے نے ابھی نماز نہ پڑھی ہو، وہ دیر سے نماز پڑھے، لیکن اگر شہر میں کہیں بھی ایک جگہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی ہے تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جانور صحیح سالم ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی عیبدار جانور آپ نے، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، جو اتنا کمزور جانور ہے، جو قربان گاہ تک خود چل کے بھی نہیں آ سکتا ہے، جو ایسا لنگڑا لولا ہے کہ وہ 3 پیر پر ہی چلتا ہے، چوتھا پیر ٹکاتے ہی نہیں ہے، اسی طرح اندھا ہے، کانا ہے، اسی طرح کن کٹا ہے، عیبدار جانور نہ ہو۔ بالکل اللہ کے نام پر جو جانور قربان ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے۔ اسی طرح گوشت آپ کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، غربا کا اس میں پورا خیال کریں۔ بعض غریب ایسے ہوتے ہیں جو پورے سال بیچارے اپنی غربت کی وجہ سے، بیچارے اپنی مالی وسعت کمزور ہونے کی وجہ سے بکرے کا گوشت نہیں کھا پاتے، وہ امید لگائے بیٹھتے ہیں، ہمارے قریب میں فلاں سیٹھ صاحب ہیں، فلاں مالدار صاحب ہیں، فلاں جوہری صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، انشاءاللہ ان کیا قربانی ہوگی تو ہمیں بھی 2 بوٹیاں گوشت کھانے کو بکرے کا مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنے پڑوسی اور رشتہ دار اور ایسے شہر کے یا قرب و جوار کے ایسے لوگ جہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، وہاں گوشت پہنچانے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ ہو، وقت نہیں ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اشارہ کرتے رہتا ہوں، بہت سے لوگوں نے مجھ سے خود آ کر بتایا ہمارے رشتہ دار مالدار ہیں، ہمارے پڑوسی مالدار ہیں، لیکن بقرعید کے دنوں میں 3 دن تک 1 بوٹی گوشت کی کھانے کو ہمیں نصیب نہیں، اس لیے کہ ہمارے حالات کمزور ہیں۔ لوگ یہ کہ ہاں وہاں تو کہیں سے بھی آ گیا ہوگا، وہاں تو کسی نے بھی بھیج دیا ہوگا، ہر ایک دوسرے کے تصور میں رہ گیا، اور ہم نے بقرعید کے 3 دنوں میں 1 بوٹی گوشت کی نہیں کھائی۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ غربا کا بھی خیال کریں، رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، اور آپ خود بھی اس کو استعمال کریں، بہت اچھی بات ہے۔ حتیٰ کہ اتنی بھی اجازت شریعت نے دی ہے کہ اگر آپ کے کوئی تعلق والے ایسے غیر ایمان والے بھائی، آپ کے وطن بھائی جو ایمان والے نہیں ہیں لیکن اگر گوشت کھا سکتے ہیں تو آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی کھلائیے، چاہے وہ کچا لیں تو کچا دے دیجیے، اور پکا کر کھا سکتے ہیں تو پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اس لیے گوشت کا اس طرح ہمیں استعمال کرنا ہے۔ کھال کے سلسلے میں عرض کرتا رہتا ہوں، کھال آپ خود استعمال کریں، کوئی بھی جس طرح قربانی کا گوشت آپ خود استعمال کر سکتے ہیں اس طرح آپ خود استعمال کریے اپنے لیے، اپنے کسی کام میں۔ لیکن اگر قربانی کی کھال کو بیچ دیا جاتا ہے اور اس کی قیمت آ جاتی ہے تو اس کی قیمت کا وہی حقدار ہے جو زکوٰۃ کے پیسوں کا حقدار ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں قربانی کی کھال بیچی اور اس کے پیسے مسجد میں لگا دیے، قربانی کی کھال بیچی اور اس کے پیسے کسی مالدار کے کسی کام میں لگا دیے، کسی مدرسے کی زمین خریدنے میں لگا دیے، کسی مدرسے کی تعمیر میں لگا دیے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کی کھال جب تک کھال کی شکل میں ہے آپ خود استعمال کرے، کوئی دوسرا استعمال کرے، سب جائز ہے، لیکن اگر قربانی کی کھال کو بیچ کر پیسے حاصل کر لیے گئے تو ان پیسوں کا نہ مسجد حقدار ہے نہ مدرسہ حقدار ہے، بلکہ ان پیسوں کا حقدار وہ غریب مسلمان ہیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اس میں بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، لوگ خوب کھالے جمع کر لیتے ہیں اور ان کو بیچ کر اس کا پیسہ جمع کر لیتے ہیں۔ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں لوگ، ہمارے پاس 2-2 3-3 سال کا فنڈ چرم قربانی کا جمع ہے، کیا کریں ہم؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کو کس نے اجازت دی تھی کہ آپ اس کو جمع کریے؟
جمع کرنے کا شوق ہے، خرچ کرنے کا شوق نہیں ہوتا ہے۔ بیچارے غریب دواؤں کے لیے، علاج کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس فنڈ پر فنڈ جمع ہوا پڑا ہوا ہے۔ اس لیے قربانی کی کھال کا پیسہ جو شریعت نے اجازت دی ہے جہاں استعمال کرنے کی، وہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے دنوں میں، قربانی کے موقع پر دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ایک تو ویڈیوگرافی مت کرو، بہت بڑے گناہ کی چیز ہے۔ آپ اپنا جانور لے کر آئے ہیں، اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کو دکھانا ہے یا دنیا کو دکھانا ہے؟ اس لیے آپ جانور کی قربان ہوتے وقت میں اور قربان کرتے وقت میں اور اس کی کھال اتارتے وقت میں اور اس کی بوٹیاں بناتے وقت میں آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ہرگز آپ کے لیے مناسب نہیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صفائی کا پورا خیال کریں۔ جہاں آپ نے قربانی کی ہے وہاں اس جگہ کو صاف کرنا، خون کے نشانات ختم ہو جائیں، دھو کر صاف کر دیں۔ کوئی ایسی چیز جو گندگی وغیرہ کی ہے اس کو کسی پولیتھین کے اندر، کسی کٹے میں آپ جمع کر لیں اور اس کو کچرے کی جو گاڑی آتی ہے وہاں دے دیں، یا کہیں اور جہاں بھی کرتا ڈالا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھی، آپ کے گھر کے دروازے کے باہر بھی جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے وہاں بھی آپ صفائی کا پورا اہتمام رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں یا ہمارے مسلمان بھائیوں کو یا ہمارے وطنی بھائیوں کو راستے میں ایک دوسرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے سخت تکلیف محسوس ہو، تعفن اور بدبو محسوس ہو۔ اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی سے متعلق یہ ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ موقع پر جو بات پوچھی جاتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ کے اندر 8 بجے ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے یہاں جامع مسجد کے اندر 6:30 بجے ہوگی۔ اس کا وقت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔